ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل عزت قابل قدر اسٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تحصیل لورا کی عظیم قیادت، جتنے بھی ہمارے ذمہ داران تشریف فرما ہے، بالخصوص نائب امیر ضلع ابٹباد جناب بشارت عباسی صاحب اور پی کے 36 کے ہمارے امیر فیصل عباسی صاحب اور دیگر جتنے بھی ذمہ داران تشریف فرما ہیں اور تمام عاشقان رسول جمع ہیں، اور آج یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مجلس کو، اس بزم کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، میں بالکل مختصر سا وقت 10 منٹ تک اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ جہاں پر خادم خورشید الازہری صاحب نے جو بیان فرمایا اور جو وہ ہمیں بتا رہے تھے اپنے بیان کے اندر کہ کفر ہمارے سجدوں سے، لمبے سجدوں سے خائف نہیں ہے، کفر ہمارے تسبیح کے دانے پھیرنے سے ڈرتا نہیں، کفر کس بات سے کانپ رہا ہے اور کفر پر ہیبت کس چیز کی ہے، کفر کس چیز سے مرعوب ہے۔ حضرات محتشم، فرانس کے اندر جو کچھ ہوا آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ تاریخ کی بدترین گستاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، اور اس صدر کا جو بیان آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے انٹرنیشنل میڈیا نے جو فرانسیسی صدر کا بیان دیا، اس کے جو لفظ ہیں وہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کفر کو تکلیف کس چیز سے ہے، کفر کس چیز سے ڈرتا ہے، وہ کس چیز سے لرزتا ہے۔ عنوان یہ تھا لا مکان للاسلام السیاسی فی فرنسا، کہ فرانس کی سرزمین پہ فرانس کا صدر بیان دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فرانس کی سرزمین پہ اسلامی سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں سے ڈر کے نہ اس نے سجدے پہ پابندی لگائی ہے، نہ اس نے فرانس میں نمازوں پہ پابندی لگائی ہے، نہ اس نے مذہب دین اسلام کی مذہبی عبادات کو روکنے کی کوشش کی ہے، کچھ نہیں کیا اس نے۔ اگر اس کو تکلیف ہے تو صرف ایک چیز سے ہے، اور وہ تکلیف ہے اسلامی سیاست سے۔ کس سے تکلیف ہے؟ اسلامی سیاست سے۔ اور یہی تکلیف فرانس کا صدر جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، اگر وہ یہ بکواس کرے تو ہمیں اس کا رد کرنا چاہیے، ہمیں اس کی بات پر اس کو دھتکارنا چاہیے۔ لیکن اگر اسی فرانس کی صدر کی یہ بولی ہمارے ملک میں بسنے والے لوگ بھی بولنا شروع کر دے تو پھر پہلی سزا اس فرانس کے صدر کی ہے یا یہاں والوں کی ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے چند دن پہلے کہا کہ یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، کہا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے، میں نے کہا ہاں، جب ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے تو پھر ہماری سیاست بھی سرکار کے لیے۔ اسلامی سیاست سے تو ڈرتا کافر ہے،
اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کی سرزمین پہ اسلامی سیاست کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے کیوں ڈرتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کافروں کے پیٹ میں تو مروڑ ڈالتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں کیوں مروڑ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ سے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے پیٹوں میں کیوں مروڑ ہے۔ حضرات محتشم، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اور جن لوگوں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں ہم نے سوچنا ہے کہ اسلامی سیاست تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ بھی بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے، اور آپ مملکت کے سربراہ بھی ہیں، اور پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیق بھی اسی تخت پہ بیٹھے ہیں، اور پھر عمر فاروق بھی اسی تخت پہ بیٹھے ہیں، عثمان غنی اور مولا علی حیدر کرار بھی اسی تخت پہ بیٹھے ہیں۔ کافروں نے جو وار کیے ہیں مسلمانوں پہ وہ بڑے سخت قسم کے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا گیا کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے، اسلام تو دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، سارا اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کفر کا نعرہ ہے۔ کفر نے پوری دنیا میں اس کو متعارف کروایا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام تو دہشت گردی والا مذہب ہے، مسلمان تو دہشت گرد ہے۔ یہ نعرہ پوری دنیا میں انہوں نے عام کیا، اتنا عام کیا کہ مسلمان پوری دنیا میں ڈرنے لگ گئے، سفر کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، سفری پابندیوں میں ڈر رہے ہیں، مسلمان اپنے حلیے سے ڈر رہا ہے، مسلمان اپنی وضاقتہ سے ڈر رہا ہے۔ کہیں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو امریکی صدر بھی کانپ جاتا ہے۔ یہ کفر کا وار ہوا اور ہمارے اوپر انہوں نے یہ وار کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے۔ اور جس وقت خوب انہوں نے رونا پیٹا تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ ان کو جواب کیا دیں، تو پھر خود ہی انہوں نے ایک اپنا دوسرا نعرہ پوری امت مسلمہ کے سامنے لائے، بالکل بظاہر متصادم ہے، متوازی ہے، لیکن نتیجہ ہے کہ یہ نعرہ خود دیا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، پوری دنیا پہ پروپیگنڈا کیا، اور پھر اس کے بعد خود ہی کہا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے، اور اسلام تو اخلاق سے پھیلا۔ اب مسلمان جو پریشان تھے، ہر طرف دہشت گردی کی بات ہو رہی تھی، مسلمان ڈر رہے تھے، کپکپا رہے تھے، تو جس وقت انہوں نے یہ کہا تو مسلمانوں کو سکون کا سانس ملا، ٹھنڈی سانس ملی، اور قبول کرا، واہ 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 واہ، سارے اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تو بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا مذہب ہے، اسلام میں تو تلوار نام کی شے ہی نہیں۔ بظاہر دونوں نعرے ادھر سے آئے ہیں، یہ نعرہ بھی وہیں سے آیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور مسلمانوں کی سیرت کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا گیا، اور پھر دوسرا نعرہ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اور اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، یہ نعرہ بھی انہوں نے دیا ہمیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سوچیں اس پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی صورت میں انہوں نے جہاد کے تصور کو مسخ کیا تاکہ جہاد کا نام مسلمان لیتے ہوئے ڈرے، اور پھر دوسرا جو نعرہ دیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، نتیجہ اس کا بھی نکالے تو یہی نکلتا ہے کہ مسلمان جہاد کے قریب نہ جائے۔ نعرے دونوں وہاں سے بن کے آئے، بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن نتیجہ دیکھے تو ایک ہے کہ مسلمان کو جہاد کے رستے سے، مسلمان کو عظیمت کے رستے سے، مسلمان کو قربانی کے رستے سے روکنا۔ اور پھر ہمارے استاذ محترم مصر میں ڈاکٹر خالد نے ہمیں پڑھاتے ہوئے ایک بات کہی تھی، کہا تھا الفکر لا يرد الا بالفکر، کہ جہاں سے حملہ ہو،
جس سمت سے حملہ ہو اور جتنے زور سے ہو، پھر اسی سمت میں اس کا جواب بنتا ہے، اسی فکر سے جواب دیا جاتا ہے۔ جب سب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور سب پریشان تھے اور سب امن کی بات کر رہے تھے اور امن کا ایوارڈ لے رہے تھے، اس وقت امیر المجاہدین نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہاں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ کہا، ہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اسلام جہاد سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور مسلمانوں کے نبی وہ ہیں جن کا لقب ہے نبی الملاحم، جنگوں والے نبی ہیں، میدان جنگ میں تلوار اٹھا کے جاتے ہیں، میدان جنگ پہ وہ پیارے نبی خود دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی، میں نے بھی ایک بزرگ کی خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ اخلاق میں اور جہاد میں کوئی منافات نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک خلق آپ کا شجاعت ہے، آپ بہادر ہیں، شجاعت میرے نبی کا خلق ہے، اور اس شجاعت سے میرے نبی کا جہاد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کفر نے ہمارے اوپر جو فکر مسلط کی، ایک تو سیاست کو دین سے جدا کر دو، یہ فکر مسلط کی، اور دوسرا ہمارے اوپر یہ فکر مسلط کی کہ مسلمان کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر امیر المجاہدین نے کہا نہیں، سیاست بھی اسلامی سیاست، کیونکہ ہم مذہب، ہمارا دین مذہب نہیں ہے، خالی مذہب نہیں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کا حکم خالی نہیں دیتا، دین اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل جامع دین ہے۔ یہ خالی قبر حشر کا مذہب نہیں ہے، قبر بھی اسی کی روشن ہوگی جو اس دین سے پہلے اپنی دنیا روشن کرے گا۔ جس کی دنیا روشن دین سے نہیں، اس کی قبر اور آخرت بھی دین سے روشن نہیں ہو سکتی۔ حضرات محتشم، میں اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اور تابعین کو مخاطب کر کے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا انکم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ، کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تمہارے پاس علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، بڑی کثرت ہے۔ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، علماء بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، قلیل خطباؤہ، اور تمہارے اندر خطیب بہت کم ہیں، تھوڑے بولنے والے کم ہیں اور علم والے بہت زیادہ ہیں۔ وَسَيَأْتِي بَعْدَكُمْ زَمَانٌ قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ کثیر خطباؤہ، اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانے آنے والا ہے کہ جب علماء تھوڑے ہو جائیں گے اور خطیب اور تقریریں کرنے والے اور بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ زمانہ آ گیا، باتیں بڑی بڑی سنو، تقریریں لمبی لمبی سنو، اور قربانی کے جذبات ہر بندہ ممبر پر اور کرسی پہ بیٹھ کے ساری قوم کو سکھاتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی باری آتی ہے، پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں مختلف مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، مختلف مسالک ہیں، لیکن بتائیں کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ حملہ ہو تو صرف میدان میں لبیک والے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ بات ہے کہ وہ زمانہ جب علماء بہت زیادہ تھے، باتیں کرنے والے کم تھے،
اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ علماء بہت تھوڑے ہوں گے، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے. پھر کیا؟ فمن کثر علمہ، کہ جس کا علم بڑا ہو، علم کثیر ہو، وقل قولہ، اور بات بڑی مختصر اور جامع ہو، بات تھوڑی سی اور چھوٹی سی اور علم بہت بڑا، فہو الممدوح، ہو اس بندے کی کیا بات ہے. اور یہ سلام کر رہا ہوں میں امیر المجاہدین کی تصویر کو دیکھ کے کہ علم بہت بڑا تھا، بات بڑی مختصر تھی. وہ بات کیا تھی؟ میں توجہ چاہوں گا. وہ بات یہ تھی، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول